علیہ وسلم آپ کے اور ہمارے پیغمبر ہیں۔ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ اپنی امت کا محسن ہوتا ہے۔ وجہ اس کے محسن ہونے کی کہ وہ امت کو جہنم کی تاریکیوں سے نکال کر جنت کی روشنیوں کی طرف لاتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے محسن ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ پوری کائنات کو وجود ملا ہے۔ ہم پوری زندگی بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کی ادائیگی کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے درود پاک کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام کو ذکر فرمایا ہے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 56 اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود پاک اللہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں درود کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سلام کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ نبی علیہ السلام پر رحمت بھیجتے ہیں، اور فرشتے رسول اقدس کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، امت صلاۃ و سلام پڑھتی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ میں اس حق کو کس آسان الفاظ میں بیان کروں؟ میرے ذہن میں ایک بات ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں یوں سمجھاؤں کہ دیکھو درود ہم رسول اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں ہے جو بندہ ایک بار میرے اوپر درود پاک پڑھے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو ہم درود حضور کے لیے پڑھیں گے، رحمتیں ہمارے اوپر برسیں گی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور درود پاک کے بارے میں ہمارے بزرگ اتنی کثرت سے ان کے بارے میں روایات منقول ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے مولانا محمد امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ اسفار کے بہت اتفاق ہوئے۔ مولانا امین گیلانی رحمہ اللہ کلام ارشاد فرماتے تھے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلسے کی صدارت فرماتے، تو ختم نبوت کے لیے پوری دنیا میں بہت جگہ سفر ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بار میں نے سوچا کہ حضرت کے اوپر اگر کبھی جلال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کبھی جمال کی کیفیت، جس دن حضرت وجد میں بیٹھے ہوں گے نا، تو میں ان سے ایک وظیفہ پوچھوں گا جو میرے لیے، میری اولاد کے لیے، میری زندگی کے لیے بہتر ہو۔ تو کہتے ہیں ہم نے انگلینڈ کا سفر کرنا تھا، تو جب انگلینڈ ہم پہنچے، ختم نبوت کانفرنس ہوئی، اس وقت حضرت کا ایک جو منظر تھا وہ دیدنی تھا۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیں جو میں ہر وقت اس عمل سے رطب اللسان رہوں۔ رطب کہتے ہیں اس کھجور کو جو ترا تازہ ہو، تو ساکت علیہ کی رطبا جنیہ، قرآن میں رطب اللسان، اپنی زبان کو تر و تازہ رکھوں، کچھ ایسا عمل بتا دیں۔ تو کہتے ہیں اس وقت حضرت نے فرمایا آپ درود پاک کو پڑھنا شروع فرما دیں۔ یہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ درود شریف تو عام سی عبادت ہے، یہ تو ہر وقت بندہ پڑھتا ہے، شاید ابھی حضرت اس کیفیت میں نہیں ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا پھر کسی اور موقع پہ پوچھ لوں گا۔ کہتے ہیں میری قسمت اچھی، حضرت کے ساتھ عمرے کا سفر ہمارا ترتیب بن گیا، اور ہم انگلینڈ سے مدینہ منورہ آئے کہ ہم عمرہ کر کے پاکستان آئیں گے۔ جس وقت ہم حضرت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے، ایئرپورٹ سے ہم مسجد نبوی کی طرف چلے ہیں، تو کہتے ہیں میں اس انتظار میں تھا کہ جب روضہ اقدس دور سے نظر آئے گا نا، اور روضہ اقدس پر نظر پڑے گی، اس وقت حضرت سے پوچھوں گا کوئی خاص قسم کا وظیفہ۔ تو مولانا کہتے ہیں جس وقت روضہ اقدس کا دیدار ہونے لگا، اور مدینہ منورہ جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، ابھی مسجد نبوی بندہ دور ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا روضہ نظر آ جاتا ہے۔ اللہ یہ منظر ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ نظر آنے لگا تو یہ اس طرف دیکھ کر درود پاک پڑھ رہے تھے۔ اس وقت میں نے سوچا اب کیفیت حضرت کی واقعی وجدانی ہے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی ایسی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا خاص ورد بتا دیں، کوئی ایسی خاص چیز تعلیم فرما دیں جس کو ہر وقت میں اپنی زبان سے دہراتا رہوں۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبز گنبد والے پر درود پاک کو پڑھو۔ کہتے ہیں پھر بھی میں نے سوچا
پتہ نہیں کیا بات ہے، درود شریف کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ جب ہم مدینہ منورہ سے واپس ہو رہے تھے اور سفر مکہ مکرمہ کا تھا تو حاضری کا اختتام تھا، اس وقت حضرت رو رہے تھے اور مدینہ منورہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، تو میں نے اس وقت حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ ختم نبوت کی تحریک میں میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں نے زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، ریل اور جیل میں میری زندگی گزری ہے، میرا اتنا عرصہ رہا ہے، تو میں آپ سے کوئی خاص ورد پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے بتائیں، جو میں خود اپنی زبان کو اس میں مصروف رکھوں۔ تو حضرت نے پھر روزہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا درود پاک کی کثرت کرو۔ کہتے ہیں پھر جا کر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جسے ہم عام سمجھتے ہیں وہی تو اصل چیز ہے، جسے ہم عام سمجھتے ہیں وہی تو اصل چیز ہے۔ یقین مانیں درود پاک کی کثرت بہت سی نیکیوں کو کھینچ کر لاتی ہے۔ درود شریف زبان اقدس پہ ہو نا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صحابہ سن لیں تو فوراً سوال ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کے قریب کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے اوپر جتنا زیادہ درود پڑے گا اسے میرا قرب نصیب ہوگا۔ تو قرب پیغمبر کتنی بڑی بات ہے، اور آج ہم اس چیز سے ناواقف ہیں۔ میرے دوستو، خالی وقت نہ بیٹھا کرے بندہ، زبان نہیں ہلا سکتا تو ذکر قلبی تو ہے نا ہمارے ہاں، دل سے تصور تو کر سکتا ہے درود پاک کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین درود پاک ہے، آپ اللہم صلی اللہ پڑھیں کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ مختصر ترین درود پاک ہے۔ اور درود شریف پاک کی برکت کے لیے ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود شریف وہ مقدس عبادت ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ عبادت کرے اللہ 10 بار رحمت بھیجتے ہیں۔ اور ایک جملہ ہے جو اس کا انکار کر دے اس کے لیے کیا ہے؟ راغم انف رجل، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انف کہتے ہیں ناک کو، راغمہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو یوں پکڑ کے مٹی پہ رگڑنا۔ کہتے ہیں اگر کسی بندے کی ناک یوں مٹی پہ رگڑی جائے نا، یہ وہ بندہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے نام پہ درود نہ پڑھے۔ اس سے اندازہ لگ بخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، فرمایا وہ آدمی کنجوس آپ نے دیکھنا ہونا تو وہ کنجوس وہ شخص ہے جس نے حضور پاک کا نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ ادب ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک یوں کثرت سے پڑھے۔ اس کو ہٹا درود پاک اس طرح کثرت سے ہونا چاہیے۔ یہ جو تسبیح ہے نا یہ یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے ہاتھ میں، اکثر لوگ تسبیح نہیں رکھتے، لوگ سمجھتے ہیں ریاکاری ہے۔ میں نے کہا ریاکاری دل میں ہے، آپ کی تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا تو یہ نہ سمجھو میں نے ریاکاری کے لیے رکھی ہے، آپ یہ سمجھ لیں میں نے ہاتھ میں تسبیح اپنی یاد دہانی کے لیے رکھی ہے۔ بعض اوقات باتوں میں بندہ بھول جاتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو کچھ اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح دیکھے گا تو پھر شروع ہو جائے گا۔ تو ہاتھ میں تسبیح رکھا کریں، اس تسبیح کو یاد دہانی کے لیے سمجھیں، یہ نہ سمجھے کہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری تب ہے جب آپ کہیں کہ لوگ مجھے نیک کہیں، پھر ریاکاری ہے، ورنہ یہ ریاکاری نہیں بنتی۔ ہاتھ میں تسبیح یاد دہانی کے لیے رہتی ہے تو درود پاک کو بندہ پڑھتا رہے، جتنی کثرت سے ہو سکے درود شریف کو پڑھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کا تعلق یہ تھا کہ صحابہ گھر سے نکلتے حضور کی محفل میں پہنچ جاتے۔ آج ہم اس حیثیت میں تو نہیں بیٹھے کہ حضور پاک کی مجلس میں حاضری دے سکیں، اور اس حیثیت میں بھی نہیں بیٹھے کہ ہم حضور پاک کے روضے پہ حاضر ہو سکیں۔ تو جب ہم دور ہیں تو ہمیں دور رہ کر بھی تعلق رکھنا چاہیے، تو وہ تعلق درود پاک کا ہے۔ آپ درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت کی ڈیوٹی لگا دیں گے، وہ کتنا گناہ گار مسلمان کیوں نہ ہو، بس کلمہ گو ہونا چاہیے، وہ درود پاک پڑھے، فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر درود پیش فرما دیں گے۔ فرشتے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ نسائی شریف کی جلد اول باب التسلیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت روایت موجود ہے۔ یہ سنن نسائی سیاستہ کی وہ معتبر ترین کتاب ہے جس کو صحیح بخاری کے بعد سخت صحیح شرائط لگانے کا درجہ اور اعزاز حاصل ہے۔ بعض حضرات صحیح بخاری کے بعد سیاستہ میں سنن نسائی کو گنتے ہیں، پھر صحیح مسلم کو گنتے ہیں۔ سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض
युबल्लिगूनी मिन उम्मतिस सलाम। फरमाया अल्लाह पाक ने कुछ फरिश्तों की जिम्मेदारी लगाई, ए फरिश्तों आपका काम ज़मीन में घूमना फिरना है। या अल्लाह हमारी ज़िम्मे ड्यूटी। फरमाया जो आदमी मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ रहा हो उसको दरूद लेकर मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के दरबार में पहुंचा दो। जैसे फरिश्ते यहाँ बैठे हैं वो हमारे आमाल लिख रहे हैं, जैसे फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए हैं, जैसे फरिश्ते मुनकर और नकीर हैं, फरिश्ते हारूत और मारूत हैं, जिब्राइल का अपना काम, मीकाइल का अपना काम, इसराफील और इज़राइल का अपना काम, जैसे उन फरिश्तों के काम है वैसे ये फरिश्ते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीन में दरूद पाक इकट्ठा करते हैं। इसकी शरह में उलमा ने लिखा है कि जब किसी जगह कोई बैठ के दरूद पाक पढ़ रहा होता है, दरूद पाक पढ़ रहा है, तो फरिश्ते एक दूसरे को आवाज़ देकर कहते हैं जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ की तलाश में अल्लाह ने हमें आसमान से भेजे, आओ वो तुम्हारा मकसूद यहाँ मिल गया, आओ। वो कहते हैं फरिश्ते यूं बैठना शुरू होते हैं, ओ आसमान तक एक किस्म की लड़ी बन जाती है कि वो दरूद पाक पढ़ रहे हैं और इस नीयत से पढ़े कि मेरा ये दरूद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फरिश्ते पहुंचा रहे हैं। और जिस आदमी का दरूद पाक रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में फरिश्ते लेकर जाएं तो इस आदमी का जिक्र हुजूर की मजलिस में होगा। खुशकिस्मत है वो बंदा जिसका जिक्र, खुशकिस्मत है वो उम्मती जिसका तज़किरा उसकी नबी की मजलिस में हो जाए कि मेरा जिक्र इस पर हो रहा है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ हर बंदे का अपना है तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दरूद पाक इस नीयत से बंदा पढ़े। इमाम तहतावी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं जब दरूद पाक को आप पढ़ेंगे तो इस नीयत से पढ़ें कि गोया मैं रसूलुल्लाह की मजलिस में हाजिर हूँ, गोया मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हूँ और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक को पढ़ रहा हूँ। तो ये